صدیق پر اعتراضات ہیں اور میرا نوجوان طبقہ پریشان ہوتا ہے، سوالات ہیں، کبھی سوال دوست کرتا ہے، کبھی سوال نیٹ پر کوئی ذاکر کرتا ہے، میرا نوجوان پریشان ہے، اس کے پاس جواب نہیں۔ اب آپ کہیں گے ضرورت ہی کیا ہے، جو سوال کرتا رہے تو کرتا رہے، ہمارا کیا، ہم جواب کیوں دیں؟ تو اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا کہ واقعہ جسے رسول اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا تھا وہ خائن آدمی تھا، جسے رسول پاک نے مصلی پر کھڑا کیا تھا وہ حکومت کا حقدار نہیں تھا۔ کیا واقعتاً یہ ٹھیک ہے کہ رسول پاک کا جنازہ رکھا رہا اور وہ خلافت کے لیے جھگڑتے رہے؟ اگر میرے نوجوان کے ذہن میں یہ اشکال رہے تو اس کے دل میں کیا عظمت رہے گی دین کی؟ جب دین والے ہی معتبر نہ رہے تو دین کی کیا عظمت رہے گی؟ تو ابو بکر پر کچھ اعتراضات ہیں، سوچا آج انہی کا جواب دیتا چلوں۔ مطائن پر ابو بکر پر اعتراضات، تو پہلا جو اعتراض ہے ابو بکر صدیق پر کہ جنازہ نبوی میں تاخیر کیوں ہوئی؟ حضور پاک کا انتقال، سوال توجہ سے سنیے گا تاکہ جواب کو یاد کرنا آسان رہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول پاک کی وفات ہو رہی ہے سوموار کے دن اور آپ کی تدفین ہو رہی ہے بدھ کے دن۔ وفات ہو رہی ہے سوموار کے دن اور تدفین ہو رہی ہے بدھ کے دن، اور جب رسول پاک کی تدفین اور جب رسول پاک کی غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، تدفین ہوئی، ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا۔ اب سوال تو ہو گیا، اور جب یہ سوال ایسے آدمی کے پاس آئے گا جس کو جواب کا پتہ نہیں، وہ تو ششدر ہو جائے گا۔ اور اس پر ساتھ ذاکر یہ شعر بھی پڑھ کے کہے فارسی کا، چوں صحابہ حب دنیا داشتن، چوں صحابہ حب دنیا داشتن، مصطفیٰ را بے کفن داشتن۔ جب صحابہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تو مصطفیٰ کا جسد رکھا رہا، کفن بھی کسی نے نہ پہنا۔ یہ شعر میرے بچوں کو فارسی نہیں آتی، یہ شعر نیٹ پر گردش کر رہا ہے اور کئی بار معنی کا پتہ نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کو میں نے گنگناتے ہوئے سنا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، ارے کیا کہہ رہا ہے، کہا جی پتہ نہیں، بس دوستوں نے میسج کر دیا تو ہم نے بھی اسے گنگنا دیا۔ شعر کیا ہے؟ چوں صحابہ حب دنیا داشتن، چوں صحابہ حب دنیا داشتن، مصطفیٰ را بے کفن داشتن۔ جب صحابہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تو محمد مصطفیٰ کا جسد اقدس رکھا رہا، کفن کسی نے نہ پہنا۔ اب یہ سوال ہے تو سنیے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی کو اٹھائیے، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی کتاب، شیعہ کی مشہور کتاب حیات القلوب کو اٹھائیے، اصول کافی کو اٹھائیے، ملاحظہ وہاں پر کیجئے۔ جب رسول پاک کی وفات ہوئی، ابو بکر اپنی دوسری بیوی کے گھر گیا ہوا ہے، ابو بکر کو اطلاع دی گئی، سب سے پہلے جو آیا، جس نے آ کر آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا اور جبین اقدس کو بوسہ دیا، وہ ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا، ان اللہ لا یجمع فیک موتتان، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ صدقے جائیں، آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، اما الموتۃ الذی کتبت علیک، وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی، فقط ذقتا، آپ اسے چکھ چکے، اب آپ کی زندگی ہے، آپ حیات ہیں۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے کس نے دیا تھی؟ پھر صحابہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور کی وفات ہو گئی، عمر جیسے آدمی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضور تو اللہ کی ملاقات پر گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اگر کسی نے کہا مات محمد فقط قتل
نے کہا حضرت محمد فوت ہو گئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ سب سے پہلا بندہ جس نے آ کر تصدیق کی اور آ کر خطبہ دیا، یہ کہا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو حضرت محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سن لے، حضرت محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے، اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ اب اختلاف ہو گیا، پتہ کسی کو کوئی نہیں، پوچھا گیا ابو بکر سے، سارے جانتے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری فقط سببت فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو خزینہ میرے دل میں ڈالا وہ میں نے ابو بکر کے دل میں انڈیل دیا۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا حل یغسل، کیا رسول پاک کو نہلایا بھی جائے گا؟ کہا نعم۔ حل یدفن، کیا حضور کو دفن بھی کیا جائے گا یا حضور پاک ایسے رکھے رہیں گے؟ کہا نعم۔ اب سوال ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا اور غسل کیسے دیا جائے گا؟ اٹھائیے ابن ماجہ کو، نسائی کو، مستدرک حاکم کو، ترمذی کو، کہ جہاں پر ابو بکر سے یہ سوال کیا گیا اور موطا امام مالک کو سوال کیا گیا تو جواب دیا ہاں نہلایا جائے گا، اور آپ کے کپڑے بھی نہیں اتارے جائیں گے، آپ کرتوں میں، آپ اپنے کرتے میں ہی غسل دیے گئے۔ اب یہ سوال تھا کہ غسل کون دے گا؟ مدینے والے کہتے تھے مہاجروں رسول پاک ہمارے ہیں، اور اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ رسول پاک نے کئی موقعوں پر فرمایا تھا لوگ مال لے جائیں تم محمد کو لے جاؤ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ پھر فرمایا اگر لوگ ساری خلقت ایک طرف چلے، اہل مدینہ دوسری طرف چلے، تو محمد اہل مدینہ کے ساتھ چلیں گے۔ تو مدینے والے کہتے تھے حضور ہمارے ہیں، ہم نہلائیں گے، ہمارا حق ہے۔ ہم نے حضور کے لیے اپنی حکومت چھوڑی، مال چھوڑا، زر چھوڑا، ہم نے حضور کے لیے پوری دنیا سے جنگیں لی۔ تمہیں رسول پاک نے مہاجریوں مال دیا تھا، ہمیں اپنا وجود سپرد کیا تھا، جب ہے ہی ہمارے تو نہلائیں گے کون؟ لیکن اس وقت میں تو کہتا ہوں صدیق احسان کہاں کہاں بھلاؤ گے، چاہے علی بھی کیوں نہ ہو، میں نے دیکھا اس کا محسن صدیق پایا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، رسول پاک کو غسل آپ کے گھر کے افراد دیں گے۔ پھر گھر کے افراد تو کئی ہیں، فرمایا رسول پاک کو غسل حضور پاک کے اجداد والے دیں گے۔ اس لیے حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، حضرت فضل تھے، حضرت اسی طرح قاسم بن عباس تھے، انہوں نے یوں غسل کی ترتیب بنائی۔ حضرت صدیق نے کہہ دیا اور کوئی شریک نہیں ہوگا، حضرت علی غسل دینے والے ہیں، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قاسم حضور کی کروٹیں بدلنے والے ہیں، اسامہ اور شکران حضور پر پانی ڈالنے والے ہیں۔ یوں غسل دیا گیا۔ جب غسل ہو گیا اب پوچھا گیا کفن کیسے دیا جائے گا؟ صدیق نے بتایا کفن 3 چادروں میں دیا جائے گا، اور سہول کی یہ 3 چادریں تھیں، سفید رنگ کی چادریں تھیں جن میں کفن دیا گیا، نہ شلوار تھی، نہ امامہ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، 3 چادروں میں کفن دیا گیا۔ اب یہ پوچھا گیا حل یصلی علیہ، کیا حضرت نبی پاک پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی؟ صدیق نے کہا ہاں حضور پاک پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ این یدفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک دفن کہاں کیے جائیں گے؟ صدیق نے کہا میں نے رسول پاک سے سنا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کے جس نبی کا جو مدفن بننا ہوتا ہے موت وہی پر آیا کرتی ہے، لہذا وہی بستر، عائشہ کا وہی بستر جہاں پر رسول پاک لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، اور اللہ نے حضور پاک کو اپنے پاس بلا لیا، اسی بستر کو ہٹایا گیا، وہیں پر اب قبر کی کھدائی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ سوال تھا کہ حضور پاک کی قبر کیسے بنے گی؟ مدنی طرز پر بنے گی یا مکی طرز پر بنے گی؟ مکے والوں کا طرز اور تھا، مدینے والوں کا طرز اور تھا۔ ابو بکر جانتے تھے کہ رسول پاک فرما گئے میرا جینا بھی مدینے والوں کے ساتھ، میرا مرنا بھی مدینے والوں کے ساتھ، لیکن تسلی کے لیے کہا 2 بندے ہیں، ایک ہے ابو
عبیدہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، ایک ہے ابو طلحہ یہ انصاریوں میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ مہاجرین کے طرز پر وہ قبر بنانے میں ماہر ہیں مکی طرز پر، اور ابو طلحہ مدنی طرز پر بنانے والے ہیں۔ دونوں کو صرف بلاؤ، کسی کو کچھ کہنا نہیں، جو پہلے آئے گا وہی بنے گی۔ چنانچہ ابو طلحہ پہلے آئے، رسول پاک کی قبر لحد والی بنی، حضور پاک کی قبر انصاریوں کے طریقے پر بنی۔ اب یہ سوال تھا کیف یصلی علیہ، حضور پاک پر نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، کیا کوئی امام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں پر پھر نظر ابو بکر کی طرف گئی، حیات القلوب کو اٹھاؤ، اصول کافی کو اٹھاؤ، میری نہیں، ملا باقر مجلسی کی بات کو مانو، وہ کہتا ہے یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، کہ نظریں اسی کی طرف اٹھی۔ کیوں اٹھی؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا ما سبق اللہ فی صدری فقد سبقتہ فی صدر ابی بکر، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے کس کے سینے میں ڈالا تھی؟ ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ تو ابو بکر نے بتایا کہ میں نے رسول پاک سے سنا، آپ نے فرمایا میری نماز جنازہ پر امام کوئی نہیں ہوگا جس کی موجودگی میں، جس ہستی کی موجودگی میں کوئی امام بن نہ سکے، اس ہستی کی وفات کے بعد بھی ان کی نماز کا کوئی امام بن نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز پڑھی گئی جنازہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم میں ہے، ارشاد فرمایا اپنے آخری وقت میں جب پوچھا گیا تھا تو فرمایا میری تجہیز و تکفین کے بعد مجھے چھوڑ دینا، میرے حجرے سے نکل جانا، جبریل آئے گا فرشتوں کی جماعت کو لے کر، میکائیل آئے گا فرشتوں کی جماعت کو لے کر، اسرافیل آئے گا فرشتوں کی جماعت کو لے کر، اسرائیل آئے گا فرشتوں کی جماعت کو لے کر، اس کے بعد تم آنا۔ چنانچہ کچھ دیر کے لیے وقت کو یاد رکھیے گا، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، جب رسول پاک کا انتقال پر ملال ہوا، جب تک صدیق آیا نہیں، پہلے تو کوئی مانا ہی نہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب صدیق آیا، چادر کو ہٹایا، جبین اقدس کو بوسہ دیا، اس کے بعد کہا کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ پھر صحابہ کو یقین ہوا کہ واقعتاً حضور کا انتقال ہوا۔ اتنے میں ابو بکر نے ڈیوٹیاں لگا دی، ڈیوٹی لگانے کے بعد عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، حضور پاک کا غسل ہو گیا، حضور پاک کے لیے قبر بن گئی۔ اب نماز جنازہ تھی، پہلے تو چھوڑ دو، جبریل آئے گا، کیا جو 23 سال کی رفاقت والا تھا وہ لمحے کے لیے آتا اور چلا جاتا؟ پھر جبریل کے بعد میکائیل آیا، اسرافیل آیا، اسرائیل آیا، جب ملائکہ گئے اس کے بعد آپ اٹھائیے اصول کافی کو، اٹھائیے مشہور شیعہ مصنف ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب کو، وہ لکھتا ہے کہ پھر چوک در چوک مہاجرین آئے، انصار آئے، پہلے رجال آئے، پھر نساء آئی، پھر اطفال آئے۔ حجرے میں جگہ ہی کتنا ہے، عائشہ اما عائشہ کا حجرہ ہی کتنا ہے، پھر اس میں قبر بھی کھود دی گئی، پھر حضور پاک کے جسد اقدس کو چارپائی پر رکھ دیا گیا۔ اب وہاں پر کیسے کیسے بندے آئے، کتنا کتنا آئے۔ امام جعفر صادق کے ابا ابو جعفر محمد بن باقر سے پوچھا گیا کہ رسول پاک کا جنازہ کیسے ہوا؟ کہا بغیر امام کے ہوا، اس طور پر ہوا کہ تکبیر کہی گئی، پھر سلام پڑھا گیا، دعا کی گئی، اور قربان جاؤں جب صدیق گیا، فاروق ساتھ گیا، کچھ مہاجرین بھی ساتھ تھے، تو اس وقت جو الفاظ ابو بکر کے ہیں وہ یہ تھے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، اللہم انا نشہد انہو قد بلغ ما انزل الیہ ونصح لامتہ وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز الاسلام، حتی اعز اللہ دینہ وتمت کلمتہ فجعلنا یا الہنا ممن تبع القول الذی انزل معہ۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور پاک نے ہم تک دین پہنچایا، جو نازل ہوا ہم تک پہنچایا، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی، حق کا اعلان کیا، آپ نے کفار سے جہاد کیا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے دین کو پورا کیا، اللہ نے اپنے دین کو عزت دی۔ ربا ہمیں ہمیشہ حضور کے نازل شدہ دین پر قائم رکھا۔ اب اندازہ ذرا کیجئے
جب صدیق فارغ ہو گیا، حضور پاک کے ساتھ خان صاحب حج میں کتنے صحابہ تھے؟ کتنے صحابہ تھے جی؟ 1,24,000 صحابہ رسول پاک کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں 24,000 کو کاٹ دو، باقی کتنے بچے جی؟ 1,00,000۔ میں کہتا ہوں لاکھ کو نہ گنو، اگر 50,000 صحابہ نے بھی حضور کی نماز جنازہ پڑھی ہو، 10 جائیں اور صرف 2 منٹ لگائیں، تو بتائیے کیا جو نماز جنازہ شام کے وقت شروع ہوئی، 10 جا رہے ہیں، 2 منٹ لگا رہے ہیں، حجرے کا دروازہ ایک ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے جائیں گے تو ادھر سے نکل جائیں گے، یہ جائیں گے آئیں گے پھر اور جائیں گے، تو کیا ان کو اگلا دن پورا لگ نہیں جائے گا؟ اتنے میں ابو بکر نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے۔ اتنے میں اب میں اگلے سوال کا جواب دینے لگا، اتنے میں حضرت ابو عبیدہ آئے۔ بس بات اپنی ختم کروں گا توجہ سے۔ ابو عبیدہ آئے، 5 منٹ آپ سے لے رہا ہوں۔ ابو عبیدہ آئے اور آ کر کہا، عمر، انصار مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہے، حضرت سعد بن عبادہ جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، ان کی بیعت ہونے لگی۔ ابو بکر و عمر گئے۔ آپ کہیں گے کہ کیوں گئے وہاں پر؟ یاد رکھیے گا، اگر خلیفہ یہ یہاں پر بیٹھے رہتے، ادھر خلیفہ کے لیے بیعت ہو جاتی، تو جو رسول پاک کا فرمان تھا الائمۃ من قریش، اس کا کیا ہونا تھا کہ امام قریشیوں میں سے ہوں گے، اور باقی معاملات کس نے سنبھالنے تھے؟ حضور کے مصلی پر کھڑا کرنے کا جو مطلب تھا وہ کون جانتا؟ ادھر سے نماز جنازہ ہو رہا ہے، ابو بکر و عمر نے کوئی ان جنازے پڑھنے والوں پر پیرا نہیں دینا، البتہ وہیں پر کھڑے ہیں۔ اتنے میں شام کے وقت اطلاع آئی، ادھر لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر گئے، حضرت سعد کو گھر سے لایا گیا، رجل صالح، حضور کا صحابی ہے، نیک آدمی ہے، بخار ہے، کمبل اوڑے ہوئے ہے، آ کر بٹھا دیا گیا۔ انصار نے کہا، نبایعک ونحن احق بالخلافت، ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ جب رسول پاک آئے تھے، علاقہ کس کا تھا؟ مدینہ علاقہ کس کا تھا؟ انصاریوں کا تھا۔ یہاں پر حکومت پہلے کس کی تھی؟ انصاریوں کی تھی۔ رسول پاک آئے، انہوں نے خود کہا، لا شریک لفضل محمد احد، حضور کے فضل میں تو کوئی شریک نہیں، اور حضور پاک نے مہاجرین کو بہت کچھ دیا۔ حضور پاک ہمارے علاقے میں آئے، آپ ہی فرما روا رہے۔ اب جب حضور کی وفات ہوئی، توفاہ اللہ وہو راض عنہ، حضور پاک نے وفات پائی اس حال میں کہ ہم سے راضی تھے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی تھی۔ نحن احق بامر الخلافت، ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ جب اپنی تقریر کر کے فارغ ہوئے تو صدیق کے تو اس وقت حضرت عمر اٹھنے لگے، اتنے میں صدیق نے انہیں بٹھا دیا اور کھڑے ہوئے اور فرمایا، ارے معاشر انصار، میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں، خلافت جو تم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی وہ میں تسلیم کرتا ہوں، رسول پاک نے تمہارے جو فضائل بیان کیے وہ میں تسلیم کرتا ہوں، تمہاری جو قربانیاں ہیں وہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ حضرت محمد نے فرمایا، الائمۃ من قریش، خلفاء کن میں سے ہوں گے؟ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ فنحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امراء ہوں گے، تم وزراء ہوں گے۔ اتنے میں آواز آئی، الامیر منا والامیر منکم، ایک امیر ہم میں سے، ایک امیر تم میں سے، ہمارا بھی امیر ہوگا، تمہارا بھی امیر ہوگا۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کہا، کمال کی بات کرتے ہو، کیسے یہ معاملہ ہوگا؟ کیا ایک میان میں 2 تلواریں آ سکتی ہیں؟ کیسے فیصلے ہوں گے؟ آگے معاملات بڑے بکھرے پڑے ہیں۔ کیا تم اول وہ بننا چاہتے ہو جو نبی پاک کی دین میں جو تخریب کا باعث ہو؟ اتنے میں حضرت بشیر اٹھے، اور نہیں، حضرت زید بن ثابت جو کہ کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، رسول پاک مہاجر تھے اور ہم نے حضور کا ساتھ دیا، حضور کے بعد بھی خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، ہم جیسے رسول اللہ کے انصار تھے اس کے بھی انصار ہوں گے۔ اتنے میں صدیق اکبر نے کہا، یہ لو، یہ عمر ہے،
یہ ابو عبیدہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے رسول پاک نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، اور یہ وہ ہے جس کو حضرت محمد نے خلاف کعبہ پکڑ کر مانگا تھا۔ اتنے میں فاروق اعظم نے صدیق کا ہاتھ آگے کیا اور کہا میں اس کو آگے کیوں نہ کروں جسے حضرت محمد نے آگے کیا ہو، اور کہا میں نے اللہ کے انداز کو دیکھا، اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، جسے خدا محمد کا دوسرا کہے میں اسے کیوں نہ کہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لصاحبہ، جسے خدا محمد کا ساتھی کہے اسے میں حضور کے ساتھ کیوں نہ جوڑ دوں کہ حضور کے بعد سلسلہ ایسے جڑے، اور جسے خدا کہے ان اللہ معنا، تو جیسے اللہ کی معیت رسول پاک کے ساتھ رہی، ابو بکر خلیفہ بنے گا تو خدا کی معیت رہے گی۔ اتنے میں قریب تھا کہ عمر صدیق کے ہاتھ، اچھا جب یہ الفاظ کہے تو اللہ کی شان دیکھیے، جن کو امیر بنایا جا رہا تھا حضرت سعد بن عبادہ کو، انہوں نے کہا واقعتاً میں نے کئی موقعوں پر سنا حضور نے فرمایا میرے ساتھ ایسا ہوگا، ابو بکر کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ابو بکر کو حضور نے اپنی آنکھ قرار دیا، اپنا کان قرار دیا، اپنا رفیق قرار دیا، اپنا یار قرار دیا، تو میں ابو بکر کے لیے راضی ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر ہاتھ بڑھا کر بیعت کرنے لگے کہ حضرت بشیر انصاری کھڑے ہوئے اور کہا میں پہل کروں گا اس شخص کی بیعت پر جسے رسول پاک نے ہماری نماز کا امام بنایا۔ پھر عمر نے بیعت کی، ابو عبیدہ نے کی، پھر اسید بن حضیر نے کی، باقی انصاریوں نے کی۔ یہ بیعت فلتاتن تھی، اچانک کی بیعت تھی۔ صدیق اکبر وہاں سے آئے، حضرت علی کو، اور صرف حضرت علی کو نہیں شبہ تھا، حضرت زبیر کو بھی شبہ تھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت علی خلافت کے لائق تھے کیونکہ رسول پاک کے چچا کے بیٹے تھے، کیونکہ رسول پاک کے داماد تھے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹی تو وارث ہوا کرتی ہے، داماد وارث نہیں ہوا کرتا۔ اگر وراثت کے حوالے سے دیکھنا ہے تو پھر وارث مجھے عباس دکھتے ہیں جو نبی پاک کے چچا ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ پگڑی کے لڑ کو علی تھے، میں نے کہا تمہارے ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ جب چچا زندہ ہو تو چچا کا بیٹا کیسے پگڑی کا حقدار ہو گیا؟ تو اگر خلافت رشتہ داری سے ملتی تو علی حقدار نہیں تھے، عباس حقدار تھے۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی صدیق کا احسان ہے، اگر صدیق نہ جاتا تو خلافت تو جانی ہی انصار میں تھی۔ عقل کے لحاظ سے حقدار وہی تھے، زمینی حقائق کے لحاظ سے حقدار وہی تھے۔ یہ خلافت صدیق سے آئی تو علی کے پاس آئی، اگر صدیق کے پاس نہ آتی، انصار کے پاس جاتی تو یہ اوس کے پاس رہتی یا خزرج کے پاس رہتی، مہاجرین کے پاس تو اس نے آنا نہیں تھا۔ پھر خلاف حضور پاک کی تدفین ہو گئی۔ اب میں نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ تاخیر کیوں ہوئی، جنازے پڑھنے میں تاخیر ہوئی۔ امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا کہ امام محمد باقر سے جب پوچھا گیا کتاب اصول کافی کو اٹھائیے، کتاب حیات القلوب کو اٹھائیے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جنازے میں تاخیر کیوں ہوئی تو کہنے لگے کہ اہل مدینہ نے جنازہ پڑھا، اطراف مدینہ والوں نے جنازہ پڑھا اور گروہ در گروہ داخل ہوئے، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ نام تو لیتا ہے کوئی آدمی امام جعفر صادق کا، امام محمد باقر کا، پھر ان کی بات کیوں نہ مانے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اگر جھگڑے کو ختم کرنا ہے ہر کسی کو اس کی مسلک کی کتاب پر پابند کر دو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آخری بات کہنے لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر چند دنوں کے بعد ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا یا ایھا الناس فدفعت الیکم بیعتکم، میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں، جس کو چاہو تم اپنا امیر بنا لو۔ تو کنز العمال میں دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لا نکیلو ولا نستقیلو، ہم نہ آپ کو پیچھے ہٹنے دیں گے نہ ہم پیچھے ہوں گے۔ پھر کہا کون ہے من ذا الذی یتأخر الذی کذبہ محمد، کون ہے جو اس کو پیچھے کرے گا جسے حضرت محمد نے پیچھے کیا؟ بس آخری بات ہی کہنے لگا کہ
सिद्दीक ने बीबी फातिमा ज़हरा को बाग फिदक क्यों नहीं दिया? अरे 14 खजूरों का सारा बाग है, फिर दे क्यों नहीं दिया? अगर ये रसूल पाक की विरासत थी तो दे क्यों नहीं दिया? इस पर शिया एक एतराज करता है, 14 खजूरें थी, ठीक है कि बीबी फातिमा ज़हरा वारिस नहीं थी, हर्ज ही क्या था कि उसे दे दिया जाए। फिर दीन मोहम्मद का क्या बनता कि रसूल पाक ने तो फरमाया मैं जो छोड़ता हूँ विरासत नहीं होती, उसे विरासत बना दिया जाता। और अबू बकर तो कह चुका था अयुनक़सु दीनु मुहम्मदिन व अना हय्युन। अगर बीबी फातिमा ज़हरा को, अब इस पर एक बात, क्या हर्ज था? मैं देखता हूँ सदके की खजूरें रखी हैं, हसन बिन अली आए, नबी पाक का नवासा है, ये वो हस्ती है जिसके को सैयद रसूल पाक ने करार दे दिया। ये आया, एक खजूर उठाई, मुंह में लिया, हुजूर पाक ने फरमाया कख कख, फिर अपनी जगह से उठे और मुंह में उंगली दाखिल की, खजूर को बाहर निकाला और फरमाया हम सैयद हैं, सादात सदका नहीं खा सकते। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, हर्ज ही क्या था कि आपके नवासे ने अगर एक खजूर का दाना खा लिया तो मुझे यूं लगता है जैसे आवाज आई हो, अरे निकम्मे, फिर मसला कैसे मालूम होता कि आले बैत सदका नहीं खा सकते? वहीं पर अबू बकर भी तो बैठा था, इसीलिए अबू बकर ने कहा कि 14 खजूरों के जमीन के एक टुकड़े को फातिमा ज़हरा के कदमों में डाल देने में हर्ज कोई नहीं। लेकिन क़यामत के दिन अगर मोहम्मद करीम ने पूछ लिया अबू बकर, मैंने तो एक खजूर का दाना भी हसन के लिए पसंद ना किया था, तू मेरा जानशीन था, तू मेरा खलीफा था, मैंने तुझे मुसल्ले पर खड़ाया, तूने मसले को बदला क्यों था? फिर मैंने देखा अल्फाज हैं कि बीबी फातिमा ज़हरा गुस्से हो गई, अरे जालिम, क्या 14 खजूरों के लिए वो गुस्से होती है जो चक्की पीस कर कभी मिस्कीन को खिलाए, कभी कैदी को खिलाए, कभी यतीम को खिलाए? उस घराने को दुनियादार कहते हो कि जिसने हमेशा अपनी कमाई से यतीमा को खिलाया। अब आखिरी जो बात है इसको याद रखिएगा, अबू बकर के ज़माना में बाग वैसे रहा, उमर के ज़माना में वैसे रहा, उस्मान के ज़माना में वैसे रहा, उसका खर्चा अहले बैत को दिया गया जैसे रसूल पाक दिया करते थे। आप मुतवल्ली थे, मालिक नहीं थे। मैं पूछता हूँ, ज़माना हैदरी आया, हज़रत अलीउल मुर्तदा को जब खिलाफत मिली, उस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे हसन भी मौजूद थे, हुसैन भी मौजूद थे, वो बाग उनको क्यों ना दे दिया? फिर सैयदना अली के बाद 6 महीने हजरत हसन खलीफा बने, वो बाग जो मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर है, खैबर की तरफ है, बाग फिदक जिसे कहते हैं, मौजूद था। हसन ने क्यों ना दिया? इसलिए कि अली भी जानते थे मा तरकना फहुव सदका, हसन भी जानते थे कि नबी पाक ने किसी को वारिस नहीं बनाया। अब इस पर सवाल होता है कि बीबी फातिमा ज़हरा को तो बाग न दिया और इधर कहते हो ये हुजरा आयशा का है, अगर विरासत उधर नहीं है तो इधर क्यों है? याद रखिए, विरासत तो वफात के बाद होती है, हुजूर ने हुजरे तो जिंदगी में बांट दिए थे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।